گروپس کی ڈیولپمنٹل لائف میں یا فارمنگ میں جو 5 سٹیجز ہیں جو کہ ٹک مین نے 1965 میں اپنی ریسرچ میں پیش کی اور جس کو کہ انہوں نے انیویٹیبل کہا، اور ان کا علم ہونا گروپ ممبرس کے لیے بھی ضروری ہے اور مینیجرز کے لیے اور لیڈرز کے لیے اور آرگنائزیشنز کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ جب وہ کوئی بھی گروپ کو فارم کریں تو دے ہیو ٹو کیپ آل آف دیز 5 سٹیجز ان دیئر مائنڈ، جس سے کہ گروپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کے فیز میں سے گزرنا ہے. تو اگر اس میں سے آپ کو کوئی ایک سٹیج میں بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین نظر آ رہا ہے اور اف یو فائنڈ دیٹ گروپ ممبرز آر ریئلی ویری ویری ریزروڈ، دین یو کین ہینڈل دیٹ سچویشن ود کیئر ود دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ یہ ایک نارمل فنومینا ہے، پرووائڈیڈ کہ یہ نیکسٹ اسٹیج پہ ایک طریقے سے چلی جائے. اگر ایک ہی اسٹیج کے اوپر کہیں اسٹک کرنا شروع کر دے تو دیٹ کین بی دین ڈینجرس ویئر یو نیڈ ٹو سپورٹ اینڈ ایڈوائز اور جسٹ ری تھنک مے بی اباؤٹ دا گروپ فارمیشن ان اٹ سیلف انسٹیڈ آف ویسٹنگ دا انٹائر ٹائم اینڈ ریسورسز. سو نمبر 1 پر جہاں پر کہ فارمنگ ہوتی ہے گروپ کی، ویئر دے فیل سلائٹلی تھوڑے سے ریزروڈ رہتے ہیں اینڈ دے نو کہ ان میں سرٹن کامن شیئرڈ گولس ہیں، ایک سملیرٹیز ہیں، دے آر گوئنگ ٹو بی انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ انٹریکٹیو، لیکن اسٹل وہ ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے واقف نہ ہوں اور وہ ان میں ایکویٹنس لیول کم ہوتا ہے اور وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو اسٹرینجر فیل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسٹرینجر لیتے ہیں اس گروپ میں. نمبر 2 میں اسٹارمنگ ہے جہاں پر کہ ان کو اپنی بات کہنے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ یہ ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے کہ ہماری بات زیادہ اہم ہے یا ہمیں زیادہ معلوم ہے کسی حد تک، یا دوسرا انسان میں ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آور پوائنٹ آف ویو، سو دے آر ناٹ ایسوسیٹنگ دیم سیلوز ایز گروپ ممبر ود دیٹ گروپ، لیکن وہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول ہی دیکھتے ہیں. سو گروپ کی ایک پوری پکچر ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. نمبر 3 اسٹیج از نارمنگ ویئر پیپل ریئلی ایٹ دس اسٹیج اسٹارٹ فیلنگ پارٹ آف دا ٹیم اینڈ ریئلائز that they can achieve more work if they accept others' viewpoints. یہاں پر انہیں کچھ عرصے کے بعد میں یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جکسا پزل کے پیسز کی طرح سے ہیں جس میں سے کہ ہر پیس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور اگر آپ اس کو ملا کر کے اکٹھا کر کے رکھیں گے تو تصویر مکمل ہوگی. تو اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی امپورٹنٹ ہے اور اسی طرح دوسروں کا ویو پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کی بات باقاعدہ نیگوسیشن کے ساتھ سننے سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ وہ ایک نارمل فیز کی طرف چلنے لگتے ہیں جہاں پر کہ وہ ریئلی یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. اور جب ان میں ایک سننے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر کسی میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کیپیبل ہے، ہمارے رولز کلیئر ہیں، ہمارے جابس کلیئر ہیں اور ہمارا یہ جوائنٹ ایک مشن ہے اور اگر ہم اس کو اچیو کریں گے مل کر اور تو ہی ہم میں سے ہر کسی کی سکسیس ہے. سو فیلئر از اے جوائنٹ شیئرڈ فیلئر اینڈ سکسیس از اے جوائنٹ اینڈ شیئرڈ سکسیس. سو اس پوائنٹ کے بعد میں دے اسٹارٹ ریئلی پرفارمنگ اینڈ ٹیم works in an open and trusting atmosphere where flexibility is the key and hierarchy is of little importance. So team work ہمیں اس سٹیج پر بہت زیادہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ نظر آتا ہے جہاں پر کہ ہمیں ان میں جو ہائرارکل باؤنڈریز تھیں یا ایک جو پاور ڈسٹینس تھا کہ بہت سینئر ہے کوئی کسی لیول پہ یا کوئی بہت جونیئر ہے، وہ ڈفرینس ہمیں سلائٹلی بالکل ایک ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک جوائنٹ مشن کے طور پہ سب کوئی کام کرتے ہیں جس میں کہ پرفارمنس ہائیسٹ لیول پہ نظر آتی ہے اور اس کا آؤٹ کم بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. 5th اسٹیج پہ سارا کا سارا سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اینڈ دے آر ناؤ ٹورڈز دا اینڈ آف دا مشن. سو واٹ ڈو دے ڈو کہ یہاں پر آ کر وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سارا کا سارا جو سرکل ہے اور سائیکل ہے وہ کس طرح چلایا، ہماری پرفارمنس کیسی رہی، ہم اپنے مشن کو کر سکے ہیں یا نہیں اور ہمارے آؤٹ کمز کیا اس کوالٹی کے تھے یا نہیں. سو آفٹر کمپلیٹنگ دا انٹائر سائیکل دے ریفلیکٹ آن دیئر اون پرفارمنس ٹو.